آیت نمبر 26. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. یہاں پر وہ نصارہ ہی کی بات چل رہی ہے، ضمنی مضامین ہے اس کے. ایک موقع پر جیسے پیچھے بدر کا ذکر کیا، غزوہ بدر کی طرف اشارہ فرمایا، اسی طریقے سے ایک موقع پر جب قبائل عرب کے قبائل نے، مشرکین نے، کفار نے اور مدینے کے یہود نے، سب نے متفقہ طور پر مل کر کے اور مسلمانوں کے خلاف ایک منصوبہ تیار کیا اور ایک بہت بڑی جماعت لے کر کے مدینہ منورہ کی طرف بڑھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہنگامی اجلاس طلب کیا، صحابہ کرام سے رائے لی، مشورہ طلب کیا، مختلف حضرات نے مختلف قسم کے مشورے دیے. حضرت سلمان فارسی تازہ آزاد ہوئے تھے، انہوں نے مشورہ دیے کہ یا رسول اللہ، ہمارے ہاں فارس میں، کیونکہ فارس کے رہنے والے تھے، ہمارے ہاں فارس میں جب دشمن طاقتور ہوتا ہے، ہم کمزور ہوتے ہیں، تو ہم شہر کے ارد گرد بڑی خندقیں کھود لیتے ہیں اور اندر رہ کے ہم مقابلہ کرتے ہیں. یہ ہمارا ایک جنگ کا ایک طریقہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رائے بڑی پسند آ گئی اور آپ نے فوری طور پر صحابہ کرام کی جماعتیں تیار کی اور خندق کھودنے کا حکم دیا. اس جنگ کو قرآن کریم نے احزاب کا لقب دیا. وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، احزاب کا لقب دیا. نام احزاب حزب ان کی جمع ہے اور حزب ان کے معنی ہے جماعت، تو کئی جماعتیں اکٹھی ہو گئی تھی اور تاریخ نے اس جنگ کو خندق کا نام دیا ہے. غزوہ خندق کھودی گئی تھی. اس میں بہرحال ایک بہت بڑی لمبی چوڑی خندق کھودی گئی اور 10 صحابہ کرام پر 40 ہاتھ لمبی خندق کھودنے کا، یہ یعنی 10 صحابہ کرام کی ٹیم کے ذمے 40 ہاتھ کی جگہ جو ہے ان کو کھودنی تھی. اب صحابہ کرام لگ گئے، کہتے بڑی تیزی کے ساتھ، ایمانی جذبے کے ساتھ، ایسا جذبے سے کام کیا. اور ایک طرف سردی بھی بہت سخت تھی، مدینے کی سردی پھر بڑی مشہور ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صبر علی حرها وبردها فله الجنہ، جو مدینے کی سردی اور گرمی کو اللہ کی رضا کے لیے برداشت کر لے اس کے لیے جنت ہے. اتنی ٹھنڈی سردی ہوتی کہ اس سیدھا براہ راست جا کے ہڈیوں پہ اثر انداز ہوتی ہے، بڑی سخت ہوتی ہے. اب وہ خندق کی کھدائی بھی ہو گئی. اس دوران جب خندق کھود رہے تھے تو ایک چٹان نکل آئی بڑی سخت قسم کی. صحابہ کرام نے حضرت سلمان فارسی کو بھیجا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے کہ اس کو کیا کرے، تو بہت بڑی خطرناک چٹان ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس خود کھدائی میں شریک ہے، خود بھی خندق کھود رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور کدال ماری، اس کو ایک ضرب لگائی تو اس سے ٹکڑے ہو رہے، یعنی کچھ حصہ ٹوٹا اس کا اور چنگاری اس میں سے اٹھی، روشنی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس روشنی میں اللہ تعالیٰ نے مجھے ہیرا، فارس کے اندر ایک جگہ ہے وہاں کے محلات، سپر طاقت تھی اس زمانے میں، مجھے وہاں کے محلات دکھلائے. پھر ایک اور ضرب لگائی اور حصہ ٹوٹا اس کا،
فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے ملک شام کے محلات دکھائے، اس کے اندر شام کے، پھر ایک اور ضرب لگائی اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے صنعاء یمن کے محلات دکھلائے اس کے اندر، اور دوسری طرف بھوک نے اتنا ستایا تھا کہ پیٹوں پہ پتھر باندھے ہوئے تھے، تو منافقین نے مذاق اڑانا شروع کر دیے، کہنے لگے یہ دیکھو کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے، اور خوف کا یہ عالم ہے کہ خندق کھود رہے ہیں، اور دوسری طرف کہہ رہے کہ ہمیں جو ہے وہ شام، فارس اور یمن کے محلات نظر آئے۔ اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہے، اور وہی ہوا یا نہیں ہوا؟ پھر اللہ نے دکھا دیا۔ قل آپ کہہ دیجئے اللہم، اے اللہ، مالک الملک، بادشاہی کا مالک، جتنی بادشاہی ہے دنیا کے اندر یہ اللہ کے ہاتھ میں، مالک الملک، بادشاہی کا مالک، تؤتی الملک من تشاء، بادشاہت دیتے ہیں جس کو چاہے، وتنزع الملک ممن تشاء، اور بادشاہت چھینتے ہیں جس سے چاہے۔ دکھاتے ہم اپنی زندگی میں ایک مختصر عرصے میں دیکھتے رہتے ہیں، ایک کو بیٹھا ہے کبھی دوسرے کو بیٹھا ہے، اور اللہ تعالیٰ دنیا کی حقیقت بھی دکھاتے ہیں کہ دیکھیں کیسے کیسے لوگ آتے ہیں، دکھا رہے اللہ تعالیٰ۔ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، اور جس سے چاہے چھین لے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، اور جس کو چاہے عزت دے دے، وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اور جس کو چاہے ذلیل کر دے۔ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، تیرے ہاتھ میں بادشاہت ہے، خیر بلائی ہے، تیرے ہاتھ میں ہی خیر ہے، بلائی۔ انک علی کل شیء قدیر، بے شک آپ ہر چیز پر قادر ہے، جو کرنا چاہے وہ کرتے ہیں۔ تولج اللیل فی النہار، داخل کرتے ہیں رات کو دن میں، وتولج النہار فی اللیل، اور داخل کرتے ہیں دن کو رات میں، کیسے رات آتی ہے دن چلا جاتا ہے، یہ سب۔ وتخرج الحی من المیت، اور نکالتے ہیں مردے سے زندے کو، اور نکالتے ہیں زندے کو مردے سے۔ وتخرج المیت من الحی، اور نکالتے ہیں مردے کو زندے سے۔ اللہ کا نظام ہے، زندے کو نکالتے ہیں مردے سے۔ دیکھیں نطفہ ہے اس سے انسان پیدا ہوتا ہے، انڈا ہے اس سے بچہ پیدا ہوتا ہے، نظام ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اسی طریقے سے انڈا ہے نکلتا ہے مرغی سے، زندہ ہے اس سے مردہ نکلتا ہے، یہ سب۔ یا یہ تو حصی طور پر ہو گیا نا، جو آنکھوں سے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ زندے کو مردے سے، مردے کو زندے سے نکالا۔ معنوی طور پر کیسے؟ ایک کافر کے اندر سے گرانے میں سے اللہ نے مسلمان کو کھڑا کر دیا، جس کو اللہ تعالیٰ، مسلمان کو اللہ نے قرآن کریم میں زندہ قرار دیا ہے، اور کافر کو اللہ تعالیٰ نے مردہ قرار دیا ہے۔ یہ سب اللہ کا نظام ہے۔ فرمایا وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اور رزق دیتے ہیں جس کو چاہے بے حساب۔ یہ اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں، یہ سارے خزانے جمع ہو رہے ہیں، یہود لگے ہوئے ہیں پیچھے، کبھی ڈالر کو اوپر کرتے ہیں کبھی نیچے کرتے ہیں، سارا پیچھے، لیکن ایک وقت یہ سارا خزانہ حضرت مہدی کے ہاتھ میں آ جائے گا، کسی وقت دجال کے ہاتھ میں ہوگا، کسی وقت حضرت مہدی کے ہاتھ میں ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لب بھر میری امت میں، میرے خاندان میں ایک جوان کھڑا ہوگا، اور جو مال کو ایسا لب بھر بھر کے تقسیم کرے گا شمار کبھی نہیں کرے گا۔ یہ سب دنیا کے نقشے ہیں، کہیں معاشی تندرستی ہے، کہیں پر مستی ہے، کہیں کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عن قریب مسلمانوں کا امتحان ہوگا معاشی طور پر، اور مدینے کا خصوصیت کے ساتھ ذکر فرمایا، فرمایا مدینے میں معاشی تندرستی آئے گی،
اور مدینے کے لوگ کہیں گے کہ فلاں جگہ بڑی فراوانی ہے، بڑی زراعت ہے، بڑی زرخیزی ہے، وہاں کاروبار بڑا اچھا ہے، ہر چیز مل جاتی ہے، فرمایا خبردار سن لو، اگر کسی نے مدینے کو پیسوں کے لیے چھوڑا تو بس وہ بڑے نقصان میں ہے۔ یہ ہے، یہ چیزوں سے کبھی وہ نہیں لینا چاہیے، یہ تو اتار چڑھاؤ دنیا کا حصہ ہے۔ میں کبھی کبھی کاروباری لوگوں کو دیکھتا ہوں، میں حیران ہو جاتا ہوں، اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، پیسہ ہے، بینک میں پیسے پڑے ہوئے ہیں، کسی چیز کی کمی نہیں، ذرا تھوڑا سا معاشی جھٹکا لگا وہ اتنے پریشان ہوتے کہ کیا بنے گا، کاروبار کا بڑا مسئلہ خراب ہے۔ میں کہتا ہوں خدا کے بندے جس کو روٹی نہ ملے اگر وہ پریشان ہو بات سمجھ میں آتی ہے، گھر میں کچھ ہے ہی نہیں، لیکن آپ کے پاس کس چیز کی کمی ہے؟ حالات آج نہیں ہے، کل پھر بہتر ہو جائیں گے۔ بڑے بڑے لوگوں کو دیکھتا ہوں، یہ بڑا امتحان ہے۔ فرمایا وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اور رزق دیتے ہیں جس کو چاہے بے حساب۔ وہی پیٹ پہ پتھر باندھنے والے پھر کیا بن گئے؟ دنیا کے حکمران بن گئے۔ صحابہ ہوتا ہے نا، سب حکمران بن گئے، لیکن بدلے نہیں۔ عجیب، دنیا نے ان کو بدلا نہیں، یہ بڑی چیز ہوتی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھیں یہ کفار جو ہے نا یہ تمہارے دشمن ہے، نہیں پسند کرتے تمہیں، تمہاری ترقی کو، تمہارے فائدے کو، کسی صورت میں اسلام کے فائدے کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ تم کس بنیاد پہ ان کو دوست بناتے ہو؟ کیوں ان سے متاثر ہوتے ہو؟ کیوں ان کے طور اور طریقے اختیار کرتے ہو؟ جب وہ اللہ کے دشمن ہے، تم الگ لوگ ہو، وہ الگ لوگ ہے، تمہاری اپنی معاشرت ہے، ان کی اپنی معاشرت ہے، تمہاری اپنی سوچ ہے، ان کی اپنی، پھر کیوں ہم متاثر ہوتے ہیں؟ حق پر ہم ہے، باطل پر وہ ہے، ان کا کوئی انجام نہیں، کوئی مشن مقصد سامنے نہیں، اور پھر بھی متاثر ہم، یہ کیوں ہے؟ اللہ نے کفار سے دوستی کا ذکر یہاں کیا کہ مت کرو۔ دیکھیں یہ مسئلہ 3 جگہ پر قرآن میں آیا ہے، بہت 4 جگہ پر ہے، زیادہ ہے بلکہ، لیکن جو خاص خاص جگہ یہاں اشارہ ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پر ہے سورہ مجادلہ میں ہے، سورہ مائدہ میں ہے، اور سورہ ممتحنہ میں بڑی تفصیل کے ساتھ ہے۔ کفار سے دوستی، کفار سے دوستی جو ہے وہ 3 قسم کی کہہ لیں یا 4 قسم کی کہہ لیں، ویسے عام طور پر 3 قسم ہے، یہ بھی نوٹ کر لے، بڑی اہم چیز ہے وہ، آپ کو پتہ ہے۔ پہلی قسم ہے موالات، موالات۔ دوسری قسم ہے مدارات، تیسری قسم ہے معاسات، معاسات۔ چوتھی قسم بھی کہہ دیتے ہیں لیکن وہ اس میں آ جاتا ہے، معاملات، لکھ لے الگ سے، معاملات۔ دیکھیں اب سمجھے، لکھ لے، پہلے نوٹ کر لے پھر میں سمجھاتا ہوں۔ ہاں، پہلی قسم موالات، لکھ لیا۔ دیکھیں اب موالات کے معنی دلی دوستی، دل سے دوستی جائز نہیں ہے، کسی صورت میں جائز نہیں ہے۔ اگر ایک مسلمان کے دل میں کسی کافر، مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ تعلق اچھا نہ رکھیں، دھوکہ آپ نہ دے، غلط بیانی آپ نہ کرے، غلط اخلاق سے آپ پیش نہ آئے، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ اسلام میں ہے نہیں ہے، لیکن وہ ایک دل کسی کو دے نا، جو اندر کی دل کی دوستی ہوتی ہے، ہمدردی، دلی دوستی منع ہے۔
جو دل سے آدمی کی چاہت ہوتی ہے نا، کبھی کسی سے ہمارا بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے، معاشرے میں انتہائی گنتی کے چند لوگ ہوتے ہیں، وہ کفار کے ساتھ جائز نہیں ہے دوستی ایسی، موالات، دوستی منع۔ نمبر 2 ہے مدارات۔ مدارات کے معنی ظاہری تعلق رکھنا ان کے ساتھ، ظاہری تعلق، جیسے ہوتے ہیں نا علاقے میں رہتے ہیں اور طریقوں سے کاروباری اعتبار سے مہمان بن جاتا ہے، کوئی بھی شکل، ظاہری تعلق یہ کیسا ہے؟ یہ 3 اس کے ساتھ جائز ہے، 3 شرطوں کے ساتھ مدارات بھی جائز ہے۔ 3 شرطیں کیا ہیں؟ نمبر 1 اکرام ضیف۔ اکرام ضیف کے معنی مہمان نوازی، ضیف مہمان کو کہتے ہیں نا، اکرام ضیف مہمان نوازی، کوئی بھی کافرات مہمان نوازی کرے ان کی، لیکن نہیں کہ وہ شرارت کرنے کے لیے اور آپ اس کو جو ہے وہ بریانی کھلا رہے، مطلب ایسے عام مہمان ہے، آیا ہے ملنے کے لیے، ملاقات کے لیے، اکرام ضیف۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک ہے اکرام ضیف، ایک ہے دفع مضرت۔ ایک قسم اور ہے دفع مضرت، کفار کا غلبہ ہے، ان کا نظام ہے، آپ بے بس ہے، بے کس ہے، کچھ نہیں کر سکتے، آپ تعلق رکھ کے اپنے کام سے کام رکھتے ہیں، ان کے ساتھ جو بھی تعلق ہے وہ دفع مضرت کے لیے، ظاہری تعلق۔ آپ کو پتہ ہے کہ وہ اسلام کا دشمن ہے، مخالف ہے، لیکن آپ اپنے، چونکہ ماحول ایسا ہوتا ہے، آپ مجبور امریکہ میں رہتے ہیں، آپ کہیں اور رہتے ہیں اور ایسی جگہ میں ہیں، کوئی ایسے حالات آ جائے، ہوتا ہے زندگی کا حصہ۔ قرآن نے اسی صورت کو ذکر کیا ہے، یہاں جو ہم پڑھ رہے ہیں یہاں پر یہ والے الا ان تتقوا منهم تقاہ کا یہ مطلب ہے، قرآن ذکر کر رہے ہیں یہاں پر۔ اکرام ضیف ہے، دفع مضرت ہے، اور تیسری چیز جو ہے، ایک تیسری صورت اور بھی کوئی بنتی ہے بہرحال، اور یہ دیکھیں یہ ہے مالی ہمدردی، پیچھے اپنے تیسرے پارے میں پڑھا، اگر کافر ہے اس کے ساتھ مالی ہمدردی جائز ہے یا نہیں، تعاون کرنا ٹھیک ہے یا نہیں؟ تو اگر غریب ہے، مستحق ہے، مالی ہمدردی آپ کرتے ہیں، جائز ہے، بشرطے کہ محارب نہ ہو۔ محارب کے معنی اسلام کا دشمن، محارب مسلمانوں کا اسلام کا دشمن نہ ہو، مخالف، اس کو دینا جائز نہیں ہے۔ ایک ہے معاملات، ان سے کاروبار کرنا، لین دین کرنا، لینا دینا بالکل جائز ہے، اصول کے ساتھ اجازت ہے اس کی۔ کاروبار ہم کرتے ہیں، باہر ممالک سے ہمارے رابطے ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، کام وام کرتے ہیں، تعلق رکھتے ہیں، جائز ہے، کوئی حرج نہیں۔ سمجھ گئے؟ استعمال نہ کریں، اگر بہت ہی زیادہ قریبی لوگ، آپ دل نہیں توڑ سکتے، کوئی ہے لے کے کسی غریب کو دے دیں، غریب کو دے دیں۔ رسم و رواج کے جتنے کھانے ہیں یا اسی طریقے سے غیروں کے کھانے ہیں، دل مطمئن نہیں اور پاس صاف ستھرا بھی نہیں، ایک عام دنوں میں بیچ دے، صاف ستھرا کھانا، آپ کو پتہ ہے صاف ستھرے لوگ ہیں، کوئی ہے نہیں، کھا سکتے ہیں، جائز ہے۔ نیاز وغیرہ کون سے والے نیاز؟ ہاں اللہ کے نام پر جائز ہے، جائز تو ہے، لیکن ایک جو دنوں کو مخصوص محرم کے کھانے ہیں، یا مثال کے طور پر اس قسم کے کھانے مخصوص کر لیتے ہیں نا، تو ہاں تو بالکل یہ تو ٹھیک نہیں ہے۔
بالکل، جب ایک چیز سے شریعت سے ثابت نہیں اور ایک رسم رواج بن جائے نا، اس سے بچنا چاہیے، اس کا حصہ نہیں بننا چاہیے. تو آپ کسی غریب کو دے دیں. نہیں، ایک تو غریب کو دے دیا آپ نے نا، کسی غریب کو دے دیا آپ نے، چوکیدار ہے نیچے ڈرائیور ہے ان کو دے دیا، کھانے ویسے بھی دیتے ہیں نا، غریب بیٹھے ہوتے ان کو دے دیں. وہ تو غریب ہے، وہ تو ان کا تو وہ نہیں ہے نا، لیکن آپ کو تو کم از کم پتہ ہے اسی چیز کا حصہ نہیں بننا چاہیے. جب تک مطلب مل اس برائی کو وہ نہیں کریں گے تو ہوگا نہیں. ہمارے ہاں پہلے شروع زمانے میں جب ہم یہاں ہوتے تھے، جب مسجد میں کھانے شروع ہو جاتے تھے، وہ ایک رواج ہے معاشرے میں، مولوی کے لیے لے جاؤں، اب وہ کھانے شروع ہو جاتے تھے. لیکن الحمدللہ اب اللہ کے فضل و کرم سے سلسلہ سب منقطع ہو گئے. یہ دیکھیں عوام کا یہ مزاج بن گیا کہ ان دنوں میں کھانا بڑا مولوی کو کھلائے، بس کام ہو گیا. مولوی کا تو ایک تصور ہے کہ الحمدللہ مولوی ایسے نہیں ہے، یہ تو لوگوں نے، کچھ لوگوں نے یہ تأثر قائم کر دیا. سمجھ رہے؟ ہمیشہ حقیقت پسند بننا چاہیے. آپ لوگ حقیقت کی آنکھوں سے دنیا کو دیکھیں، اس کو سمجھ. صرف یہ نہیں کہ میرا ایک معاشرے سے، ماحول سے میرا واسطہ ہے، میں کر رہا ہوں تو سب ایسے ہوں گے. سب ایسے نہیں ہوتے. یہ دنیا قائم ہے، یہ دنیا اگر قائم ہے نا، میں اپنی بات نہیں کرتا ہوں، بڑے اللہ والے لوگ اس دنیا میں موجود ہے. ابھی بھی بڑے اللہ سے تعلق میں کپے ہوئے لوگ ایسے بہترین ہے. یہ ان کی وجہ سے یہ دنیا میں اور ہم سب قائم ہیں. ایسے لوگ ہیں. اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ دنیا خراب ہو گئی تو اب سب کو ایک کھاتے میں ڈالو. تھوڑا انصاف بھی کرنا چاہیے ہمیں. انصاف نہیں ہے معاشرے میں، سمجھ رہے؟ نہیں، موالات دل کی دوستی تو منع ہو گئی. مدارات کے معنی ظاہری تعلق کے مطلب ملتے ہیں، ملتے رہتے ہیں، تعلق رکھتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، معاشرے میں لینا ایک دوسرے کے ساتھ کبھی ہمدردی کرنا. یہ ایک دلی دوستی الگ چیز ہو گئی، دل کے اندر کی محبت الگ چیز ہو گئی، موالات ہے. اور ایک آپ کسی کے ساتھ بھی ظاہری تعلق رکھتے ہیں مدارات میں. دیکھیں، ظاہری تعلق رکھنا الگ چیز ہے، دل سے دوستی کرنا الگ چیز ہے. دل تو اندر کی چیز ہے، وہ تو آپ کے ہاتھ میں ہے نا. اور معاشات کے معنی آپ کوئی ہمدردی وہ نہیں ہے، لیکن ایک غریب آدمی ہے، آپ کو پتہ ہے مستحق ہے، تو آپ ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں. معاشرے کا ایک غریب فرد ہے، تو ایک ظاہری انسانیت کی ہمدردی کی بنیاد پہ آپ نے کیا. ہاں تو کاروبار جائز ہے. کاروبار تو آپ اپنے لیے کاروبار ہے، جائز کاروبار کر رہے ہیں. آپ کو کافر کے ساتھ کر رہے، جس کے ساتھ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا کرتے تھے، صحابہ نے بھی کیے ہیں. جائز ہے. ہاں، مواسات تب جائز ہے کہ محارب نہ ہو. اسی طریقے سے ہاں یہ چیزوں کو بھی دیکھنا چاہیے. ہاں، نفلی صدقہ دے سکتے ہیں، لیکن بشرطے کہ محارب نہ ہو، اسلام کا دشمن. ہاں، اسلام دشمن نہ. مدارات کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی علاقے میں رہتے ہیں، مثال کے طور پر کسی جگہ رہتے ہیں، کافروں کا علاقہ ہے، یا بھی آپ یا کیا کافر رہتے ہیں، ان کے ساتھ ایک ظاہری اچھا تعلق رکھنا، اچھے اخلاق سے پیش آنا. یہ تو ہمارے اسلام کی تعلیم ہے نا، کہ بھائی اچھے اخلاق سے جب پیش آئیں گے تو وہ متاثر ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اچھے اخلاق سے پیش آتے تھے. ایک یہودی بچے کا انتقال ہو رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعزیت، اس کے لیے چلے گئے عیادت کے لیے. کافروں سے ملتے تھے، تعلق رکھتے تھے. سمجھ گئے؟ ہاں، دلی دوستی نہ کرے، اندر دل کی، ہم مطلب اندر دل سے آپ اس کے لیے مطلب دوستی کرتے ہیں. ہاں، کوئی بھی کافر ہو. لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولیاء من دون المؤمنین. نہ بنائے ایمان والے مومن کافروں کو دوست، من دون المؤمنین مسلمانوں کو چھوڑ کر کے، مسلمانوں کے علاوہ. ومن يفعل ذلك اور جو ایسا کرے،
فلیس من اللہ فی شیء، پس نہیں ہے وہ اللہ تعالیٰ سے کسی چیز میں. کیا مانے؟ یعنی اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں. فلیس من اللہ، نہیں ہے وہ اللہ تعالیٰ سے کسی چیز میں. کیا مانے؟ اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں. یہ عربی کا محاورہ ہے. لیس من اللہ فی شیء، اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں. ہاں، الا ان تتقوا منہم تقا، مگر یہ کہ تم ان سے ڈرو ڈرنا. اب اس کی شکل ہو گئی دوستی کی نہیں، اس کی شکل ہو گئی مدارات کی. ظاہر میں آپ اچھے اخلاق سے پیش آتے ہیں، تعلق رکھتے ہیں، اپنے لیے ماحول خراب نہیں کرتے ہیں، ماحول خراب نہ ہو. اب دیکھیں ایک مسئلہ اٹھا کبھی ہندوستان کے بعض علاقوں میں ہندو تو بڑے متعصب ہوتے ہیں نا، بہت زیادہ متعصب، تو ذرا ذرا بات تو ان کو جھگڑے کے لیے موقع چاہیے. اور ہمارے ہاں وہاں سب سے مستند ادارہ دارالعلوم دیوبند کے بڑا اعتماد کرتے ہیں لوگ، بڑا مرکز ہے. ابھی اخبارات میں آیا تھا کہ ہمارے علماء نے پھر ان کو فتوی دیے کہ بھائی، انہوں نے کہا کہ بھائی اگر تم نے گائے کی قربانی کی تو ہم مر گئے. اب ان کو خدا بنایا، ایک ذہن بن گیا ان کا، جو بھی ہے غلط ہے ٹھیک ہے. ہمارے علماء نے کہا بھائی جب ایک چیز کا اللہ تعالیٰ نے متبادل انتظام رکھا ہے اور ایک چیز سے فساد کا خطرہ ہے، پھر ہم لڑنے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہے، پھر وہ ایسے خبیث ہے، وہ پھر نہ خواتین کا خیال رکھتے ہیں نہ بچوں کا خیال رکھتے ہیں، آگ لگاتے ہیں، پھر ایسا ماحول نہیں ہوتا. کیوں لگے آپ وہاں موقع مت دو ان کو، فساد کا موقع مت دو. بہتر یہ ہے کہ اس کا متبادل جب اللہ نے رکھا ہے اور جانور ہے تو کسی اور جانور کو ذبح کرو، کوشش کرو، اجتناب کرو. یہ نہیں کہا مطلب، لیکن ایک بہتر صورت ان کو بتا دی. جب ایک اللہ نے، اور کہتے ہیں کہ ام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ما خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین امرین الا اخذ ایسرہما ما لم یکن اثما، کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سہولت کا کوئی راستہ ملا، دو راستوں میں سے آپ نے کبھی ٹھکرایا نہیں ہے اس کو. اور پھر دوسری باتیں دیکھیں، ایک بند کمرے میں بیٹھ کے باتیں کرنا ہے، نجی محفلوں میں بیٹھ کے باتیں کرنا ہے، اور ایک ہے ذمہ داری والی بات، فتویٰ دینا، یا حکمران ہے یا قوم کا ذمہ دار ہے، اس کی بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے. یہ جذباتی فیصلے سنا دیں کہ تم یہ کر لو، بس یہ تو کر لو، لیکن عند اللہ بھی اگر آپ نے امت کو سہولت کا راستہ مشکلات میں نہیں دیا، امت گناہ میں مبتلا ہے، آپ نے اس گناہ سے ان کو نہیں بچا، یہ پھر ذمہ داری ہوگی آپ کی. وہ عمل کرے نہ کرے وہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، آپ ان کو سہولت کا راستہ بتاؤ. یہ ہوتا، یہ بات سیدھی ایسی ہوتی ہے. اب جذباتی ٹائپ کے لوگ جو ہے وہ پھر عجیب عجیب باتیں کرنے شروع کر دیتے ہیں، لیکن یہ بڑی ذمہ داری والی بات ہوتی ہے. میں آپ کو آپ کے بچوں کی دیکھو، اندر گھر میں ہم بچوں کی ذمہ دار کی کیا حیثیت ہوتی ہے، بچوں کی کیا ہوتی ہے. جب کوئی جھگڑا وگڑا ہوتا ہے پڑوسیوں کا ہم کتنا خیال رکھتے ہیں کہ پڑوسی ناراض نہ ہو جائے، محلے میں ہمارے تعلقات خراب نہ ہو جائے، چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے کتنا خیال کرتے ہیں. بسا اوقات لحاظ میں ہم رسومات تو پتہ نہیں کیا کچھ کر لیتے ہیں، خاندانی طور پر ان چیزوں میں کرتے ہیں نا. ہمارے جذبات پھر کہاں نہ. اب مجھے لوگوں نے کچھ لوگوں نے میسج بھیجے، میں کیے ہوں گے، یہ دیکھو کہتے گائے کی قربانی نہیں کرو. یہ بڑی ذمہ داری والی بات ہوتی ہے. اصل میں اپنا ایک ذمہ داری لیتا ہوں. دیکھیں میں اپنے بچوں کو پڑھاتا ہوں، میں مارتا بھی ہوں، سخت تک سختی کرتا ہوں، لیکن مسلمانوں کے بچوں کے ساتھ میرا سلوک الگ ہے. ان کو میں الگ انداز میں چلا دوں. میں غریب امیر کے بچے میں کبھی آج تک میں نے فرق نہیں کیا، اور میں اپنے بچے پر جب ایک کلاس میں بیٹھے ہو تو اپنے بچے پر مسلمانوں کے بچوں کو ترجیح دیتا ہوں. میں پڑھاتا برابر ہوں، لیکن میں اصول وہ رکھتا ہوں، میں کبھی وہ نہیں کر. یہ دیکھیں ذمہ داری اللہ کی، کچھ اللہ کو بھی جواب دینا ہوتا ہے. صرف یہ نہیں کہ سامنے آدمی کو خوش کرنا، آدمی خوش ہو جائے بس. سمجھتے اللہ کو بھی جواب دہی ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں ہوتی ہے. فرمایا کہ فلیس من اللہ فی شیء الا ان تتقوا منہم تقا، پس نہیں ہے وہ اللہ تعالی سے کسی چیز میں
الا ان تتقوا، مگر یہ کہ تم ڈرو ان سے، ڈرنا کفار سے، کافروں کا ذکر ہو رہا ہے نا، مطلب ان سے دوستی نہ کرو، جو ان سے دوستی کرے گا تو اللہ تعالیٰ کا اس سے کوئی تعلق نہیں. ہاں الا ان تتقوا منهم تقا، مگر یہ کہ تم ان سے ڈرتے ہو. خوف کا مطلب یہ ماحول ان کا غلبہ ہے، فساد ہے، جان کا خطرہ ہے. ہوتے ہیں ایسے مسائل بھی ہوتے ہیں نا بہت سارے. اچھا جی، وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنا ہے. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اللہ تعالیٰ ڈراتے ہیں تم کو اپنی ذات سے، اللہ سے ڈرو. اس لیے اسی جگہ میں ہجرت کا حکم کیوں دیا گیا؟ آپ کی جان محفوظ نہیں ہے، آپ کا مال محفوظ نہیں ہے، یا آپ کی عزت محفوظ نہیں ہے، آپ کا دین محفوظ نہیں ہے. کتنی چیزیں ہو گئی؟ 4. سب سے پہلے نمبر پر آپ کا دین محفوظ نہیں ہے، دوسرے نمبر پر آپ کی عزت محفوظ نہیں ہے، تیسرے نمبر پر آپ کی جان محفوظ نہیں ہے، چوتھے نمبر پر آپ کا مال محفوظ نہیں ہے. تو ہجرت کرنا پھر فرض ہو جاتا ہے. بس اوقات آپ خاموشی کے ساتھ اپنا کاروبار سمیٹو، نکلو، مت رہو اسی جگہ میں جہاں آپ کے بچے محفوظ نہ ہو، دین محفوظ نہ ہو، بڑا خطرہ ہوتا ہے. ایک یہ ہجرت کرنا فرض کا درجہ اختیار کر لیتے پھر. اور ایک صورت یہ ہے کہ جہاں پر غفلت کا، لاپرواہی کا ماحول ہو، گناہوں کا ماحول ہو، آپ کی عزت بھی محفوظ ہے، آپ کا مال جان سب کچھ محفوظ ہے، لیکن اتنا لاپرواہی کا، جمود کا ماحول ہے، اور اتنا یعنی گناہوں کا ماحول ہے، آلودہ ماحول ہے، وہاں ماحول آپ کو اپنی طرف، آپ کے بچوں کو کہیں طرح آپ کے بچے وہ نہیں ہے. ایسی صورت میں ہجرت کرنا پھر مستحب ہے، فرض نہیں ہے، مستحب. اچھا ہے آپ کسی بہتر علاقے میں گھر لے لیں جہاں بچوں کی اچھی تربیت ہو، آپ کے گھر والوں کی اچھی تربیت ہو، خود کو بھی بڑا اچھا ماحول ملے، بڑا اثر پڑتا ہے. واللہ اچھا جی. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتے ہیں اور اللہ کی طرف لوٹ رہا ہے. قل، آپ کہہ دیجئے، ان تخفوا ما فی صدورکم، اگر تم چھپاؤ جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے، اندر راز ہے، اندر خیالات ہے، اندر سوچ ہے، کیا ہے کیا نہیں، اندر کیا کیا باتیں ہیں سینوں میں، چھپاؤ. او تبدوہ، یا اس کو ظاہر کرو. یعلمہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو جانتے ہیں، اللہ سے نہیں چھپا سکتے. ایک انسان ہوتا ہے نا بظاہر اپنے آپ کو بانے نہیں، اصل میں مسئلہ ہی ہے، اصل میں تو اللہ سے تو نہیں چھپتی بات نا. وہ تو پھر انسان اور بندہ. ہم تو ظاہر کو دیکھ کے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی نحن نحکم بالظواہر واللہ یتولی السرائر، ہم تو وہ ظاہری اصول کو دیکھ کے حکم دے دیتے ہیں کہ بھائی یہ اصول ہے، یہ مسئلہ ہے، بس فیصلہ ہم نے دے دیے. باقی اندر کی حقیقت کو اللہ جانتے ہیں، وہاں عالم الغیب نہیں ہے کہ اندر کیا ہے، اندر آدمی نے اندر کیا چھپا رکھا ہے. یہ پھر اللہ اور بندے کا معاملہ ہے. وَيَعْلَمُ مَا فِي اور تبدوه، یا اس کو ظاہر کرو، اللہ جانتے ہیں. وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، سب کچھ کر سکتے ہیں. یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر، جس دن پالے گا، یوم جس دن، تجد پالے گا، کل نفس ہر نفس، مرد ہے عورت ہے جو بھی ہے، مسلمان ہے کافر، پالے گا ما عملت جو اس نے عمل کیا، من خیر نیکی میں سے، وہ سامنے آ جائے گا، دیکھو یہ تمہارے نیکی تھی، تم نے یہ کیا، سب مل جائے. وما من خیر محضرا، سامنے قیامت کے دن پالے گا. وما عملت من سوء، اور جو اس نے عمل کیا برائی میں سے اس کو بھی پالے گا سامنے. تود، اس وقت تود چاہے گا، پسند کرے گا، وہ نفس جس نے برائی کی تھی وہ پسند کرے گا، لو ان بینہا وبینہ امدا بعیدا، کاش
کہ اس نفس کے درمیان اور اس برائی کے درمیان دور کی مسافت ہوتی، کتنا اچھا ہوتا۔ ہم یہ برائی نہ کرتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ دیکھو آج ہم نے یہ برائی کی، ہماری برائی نے ہمیں پکڑ لیا، ہمارے پکڑ کا ذریعہ بن گئی۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتے ہیں، اللہ سے ڈرو، بس سارے مسئلے تمہارے حل ہو جائیں گے۔ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ تعالیٰ بندوں پر بڑے شفیق اور بڑے مہربان ہے۔ آگے مسئلہ آ رہا ہے، یہود نے کہا، نصارہ بھی تھے یہود بھی تھے، کہنے لگے آپ کہتے ہیں یہ باتیں کرتے ہیں یہ تو ہم بھی تو انبیاء کو مانتے ہیں، سب انبیاء کو ہم مانتے ہیں، سب کچھ مانتے ہیں۔ تو جواب دیا گیا کہ ٹھیک ہے، مانتے ہیں ہم بھی یہ سب مانتے ہیں، لیکن ہر نبی کا ایک دور ہوتا ہے، ہر نبی، یہ میرا دور ہے، اور جب تک مجھے نہیں مانو گے ایمان تمہارا نہیں بن سکتا، میرے مانے بغیر تم مومن نہیں ہو سکتے۔ اس کا ذکر کیا۔ قل، آپ کہہ دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، مسلمانوں کو بھی خطاب ہے، اگر تم ہو، ان کنتم، اگر ہو تم، تحبون اللہ، اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے، تو پھر ایک کام کر لو، اس کا جو طریقہ اللہ نے رکھا ہے محبت کا معیار، فاتبعونی، میری پیروی کرو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی، اتباع۔ دیکھیں آگے ایک اور لفظ آ رہا ہے، اطاعت، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کیا فرق ہے؟ اتباع کے معنی پیروی کرنا، اطاعت ماننا، اتباع ہوتی ہے عمل میں، اتباع کا تعلق کس سے ہے؟ عمل سے، جو اللہ کے نبی نے کیا ہے وہ کرو، یہ اتباع ہے۔ اور اطاعت ہوتی ہے قول میں، جو اللہ کے نبی نے بات کہی ہے، جو ارشادات فرمائے ہیں اس کو مانو، اس کو اطاعت کہتے ہیں۔ سمجھ رہے بات کو؟ اطاعت کا تعلق کس سے؟ قول سے، اور اتباع کا تعلق عمل سے۔ یہاں معیار کس کو قرار دیا؟ فرمایا اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، فاتبعونی، میری پیروی کرو، یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تم سے محبت، اتباع سنت۔ ایسے کچھ کتابیں ہیں جو ہر مسلمان گھرانے میں ہونی چاہیے، اس پہ میں بھی کام کر رہا ہوں، بہت معیاری چھپوا رہا ہوں، میں بھی کاتب کو دیا ہے، لکھ رہے ہیں اس کو، ہاتھ سے لکھ کے پھر چھپوا رہا ہوں، لیکن بہت اداروں نے چاہتی ہے اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک کتاب ہے اسوہ رسول اکرم، یہ ہر گھر میں ہونی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں کو، تمام معمولات کو احادیث کی روشنی میں جمع کیا ہے، ڈاکٹر عبداللہ صاحب کی، وہ رکھیں گھر میں، اور بلکہ وقتاً فوقتاً سبقاً اس کا درس گھر میں، بچوں کو بٹھا دیا، خواتین کو بٹھا دیا، بیٹھ گئے بھائی ہاں آج ان کا نمبر ہے، اتنا پڑھو، تھوڑا بہت پڑھ لے، پھر اس کو تھوڑا سا تو ہاں بھائی اس کا کیا مطلب ہے، آپ یہ بتاؤ اس کا کیا مطلب ہے، اس کا مطلب بیان کر دیے۔ لیکن بہت ضروری ہے، اتباع سنت کے بغیر مسلمان کی زندگی نہیں بن سکتی۔ معیار یہ ہے، جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر نہیں آئیں گے بہتر مسلمان نہیں بن سکتے، بہت ضروری ہے۔ فاتبعونی، میری پیروی کرو، یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تم سے محبت رکھیں گے، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہوں کو بخش دیں گے، اتباع سنت۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ گناہ بخشنے والا مہربان ہے۔ قل، کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے، اطیعوا اللہ، اطاعت کرو اللہ کی، اللہ کا کہا مانو، وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اور اطاعت کرو رسول کی، فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر وہ پھر جائے، نہ مانے، منہ موڑے، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اللہ تعالیٰ کافروں کو نہیں پسند کرتا۔
کوئی بھی عملاً منہ موڑ لے. دیکھیں ایک تو کافر ہے، وہ تو سرے سے دل سے ہی نہیں مانتا نا، ماننے کے لیے رخ مطلب لائن پہ آنے کے لیے تیار ہی نہیں. یہ تو ایک بالکل ظاہری ہو گئی. اور ایک ہے مسلمان. مسلمان کی زندگی کے دو پہلو ہیں، دو رخ ہیں. ایک ہے ماننا اور ایک ہے عمل کرنا. مسلمان مانتا ہے کہ ہاں بھائی میں مسلمان ہوں، قرآن بالکل ٹھیک ہے، قرآن ٹھیک کہتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہی کہتے، لیکن عمل نہیں کرتے. تو یہ عملی انکار ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کیا فرماتے؟ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ. اے ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، آمنو سچ مچ ایمان لاؤ. اے ایمان والوں ایمان لاؤ. کیا مطلب؟ مومن تو پہلے سے ہو. کیا خیال ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ. اے ایمان والوں یعنی اے ایمان کا دعویٰ کرنے والوں حقیقی مومن بنو. اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ، اللہ کی کتاب پر ایمان لاؤ، اس پر عمل کرو. یہ عملاً. باقی یہ بات کہ ہم تو انبیاء کو مانتے ہیں، یہود نے کہا فرمایا ان اللہ اصطفیٰ آدم، بے شک اللہ تعالیٰ نے چنا آدم علیہ السلام کو، ونوحا اور حضرت نوح علیہ السلام کو، وابراہیم اور حضرت وآل ابراہیم اور آل ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے چنا. ابراہیم علیہ السلام کا جو آل ہے بہت بڑا سلسلہ تھا. اسرائیل بنی اسرائیل کے جتنے یہود کے سارے پیغمبر ہیں انہی میں آتے ہیں. وآل عمران اور آل عمران کو، یہ بھی آل ابراہیم میں آتے. آل عمران اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں. وآل عمران ان سب کو چنا علی العالمین، جہان والوں پر. ان کو اللہ نے پسند کیا، بڑے لوگوں میں سے تھے سارے. یہاں آل عمران سے عمران نام کے دو شخصیتیں گزری ہے بڑے. ایک ہے عمران حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد ہے، اور ایک عمران ہے حضرت مریم علیہ السلام کے والد، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا. عمران ابن ماسان یہ نبی نہیں تھے، لیکن یہ بیت المقدس کے خطیب تھے. یہ ان کے ہاں سب سے بڑا اعزاز اس کو سمجھتے. جو بڑا عالم ہوتا تھا، بڑا متقی پرہیزگار ہوتا تھا ان میں، ان کو یہاں کا امام بناتے تھے. تو وہ یہاں کے امام تھے اپنے زمانے میں. وآل عمران اور آل عمران کو اللہ تعالیٰ نے چنا جہان والوں پر. ذریتاً اولاد، اولاد ہے، ذریہ اولاد ہے. بعضها من بعض میں سے ایک دوسرے سے تعلق رکھتے ہیں. اب دیکھیں نا، نوح علیہ السلام آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے، ابراہیم علیہ السلام نوح علیہ السلام کی، آل عمران ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے. بعضها من بعض، ایک دوسرے سے منسلک ہے. واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے. اذ قالت امرأۃ عمران، اب وہ واقعہ آ گیا کیونکہ یہ نصارہ کے ساتھ بات ہو رہی ہے نا. اذ قالت امرأۃ عمران، جب کہا عمران کی بیوی نے، یعنی حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے، نام تھا اشاع بنت طاؤوس، نام تھا. انہوں نے منت مانی. ان کے شریعت میں دیکھیں کہتے الانبیاء اخوۃ ودینہم واحد، تمام انبیاء بھائی ہیں، ان کا دین ایک ہے. اصول میں تمام انبیاء ایک ہوتے ہیں، فروع میں اختلاف ہوتا ہے. ٹھیک ہے، سمجھ رہے؟ اصول میں تمام انبیاء آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک برابر ہے، کوئی اختلاف نہیں. سب توحید پر قائم ہیں، سب آسمانی اس کو مانتے ہیں، ہدایات کو اس کے مطابق چلتے ہیں. جو بھی اللہ کی طرف سے قوانین ہے، فروعی اختلافات ہوتے. کسی کو کوئی خاص طریقہ دیا جاتا ہے عبادت کرنے کے لیے، کسی کو کیا طریقہ دیا، اس کو فروعی اختلاف کہتے ہیں. اس کی کوئی اتنی بڑی حیثیت نہ ہے نہ دینا چاہیے. بس اب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو طریقہ دیا گیا اس پہ ہم چلیں گے.
یہ اصول ہے، یہ فروعی اختلاف کہلاتا ہے. جیسے امت میں یہ اختلاف ہے رفع یدین ہے، سینے پر ہاتھ باندھنا ہے، ناک کے نیچے ہاتھ باندھنا، یہ فروعی اختلاف ہے. بعض جاہل قسم کے لوگ ان کو اصول کا درجہ دے دیتے ہیں حد سے آگے. یہ علمی دائرے میں ہونا چاہیے. ایک دوسرے کے پیچھے ہم نماز پڑھتے ہیں، کوئی نہیں حرمین میں ہم جاتے ہیں، وہ ہمارے پیچھے پڑھتے ہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا جس دن پیدائش ہوئی امام ابو حنیفہ کا انتقال ہوا. ایک مرتبہ اتفاق سے ان کی مسجد میں کوفہ گئے، حالانکہ امام شافعی رفع یدین کرنے والوں میں سے اس مسلک پر ہے، حدیث کے مطابق ہے وہ بھی. وہاں گئے تو وہاں رفع یدین نہیں کیا انہوں نے. کہنے لگے کیوں؟ کہنے لگے مجھے اس قبر والے سے حیا آتی ہے. یہ ان کا ایک علمی مقام تھا ایک دوسرے کے ساتھ. لیکن عوام بیچاروں کو پتہ نہیں، دین کے بارے میں صحیح معلومات نہیں، اور وہ جو ہے ان چیزوں میں پڑھتے ہیں، عوام کو یہ حق نہیں پہنچتا. وہ علماء جو اجتہاد کی سوچ رکھتے ہیں، اجتہاد کی صلاحیت رکھتے ہیں، قرآن حدیث پر مکمل عبور رکھتے ہیں، ان کو کہنے کا حق ہے وہ کرے، براہ راست قرآن کریم اور حدیث سے وہ لے سکے ان کو. لیکن عوام کو ان چیزوں میں کبھی نہیں بھیجنا چاہیے. بس سیدھی بات ہے، ان کو ایک امام کو جو ہے نا جہاں جو ماحول ہے ایک امام کے ساتھ چلنا چاہیے. ختم. اعتماد یہ بھی بہت بڑی چیز ہے. ان حضرات نے دین کی بڑی، یہ فروعی اختلاف کہلاتا ہے. ہمارے بزرگوں نے صحابہ میں بھی رہا، کبھی چھیڑا ایک دوسرے کو چھیڑا نہیں. اس کو دائرے میں رکھنا چاہیے، اور یہ جب حدود سے نکل جائے پھر یہ فتنہ بن جاتا ہے. اس کو دائرے میں تو یہ کہتے ہیں یہ ہے ذریۃ بعض اللہ اذ قالت امرأۃ عمران، جب کہا عمران کی بیوی نے رب یا رب، اے میرے رب، انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، بے شک میں نے منت مانی ہے، میں نے منت مانی ہے آپ کے لیے. اے اللہ میں نے آپ کے لیے منت مانی، اس لیے کہ نظر یہ عبادت ہے، غیر اللہ کی منت ماننا جائز نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے غیر اللہ کی منت مانی اس نے شرک کیا. میں نے آپ کو منت مانی ہے. کل میں ایک مسئلے میں گیا رات کو 12 بجے، ایک مسئلہ ہو گیا. اب وہ ایک صاحب نکل آئے، لیکن مجھے صاحب خدا کے لیے میں اپنے 6 بیٹوں کی قسم کھاتا ہوں، اپنے 6 بیٹوں کی قسم کھاتا ہوں. یہ کام عوام میں ایک ماحول جب چل پڑتا ہے لوگ کہتے ہیں تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے. غیر اللہ کی قسم کھانا یہ بہت بڑا گناہ ہے. انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، بے شک میں نے منت مانی ہے آپ کے لیے جو کچھ میرے پیٹ میں ہے، محررا وہ آزاد ہے. کس چیز کے لیے؟ لخدمت المسجد، دین کے لیے آزاد ہے. ایک آدمی منت مانتے ہیں یا اللہ اگر مجھے اولاد دی تو وہ دین کے لیے وقف ہے میری طرف سے. میں نے بھی اللہ کے ساتھ یہ وعدہ کیا کہ اللہ اگر میری اولاد سے دین کو فائدہ پہنچے تو دے، نہیں تو مجھے ایسی اولاد نہیں چاہیے جو فتنہ بنے بعد میں. امتحان ہے نا بہت بڑا. میں نے اللہ کے ساتھ پیدائش سے پہلے وعدے کر لیے تھے اور اپنے وعدوں پر الحمدللہ زبردست قائم ہوں. تو بہت بڑی اپنی اولاد کو دین سکھانا بہت ضروری ہے، اللہ کی امانت ہے. ان محررا وہ آزاد ہے. فتقبل منی، پس قبول کر میری طرف سے، آپ قبول کیجئے میری طرف سے. انک انت السمیع العلیم، بے شک آپ ہی سننے والے ہیں جاننے والے ہیں. فلما وضعتها، پس جس وقت انہوں نے جنا، ہاں بچی کو جنا. بات کس کی تھی؟ بیٹے کی بات کی تھی. منت جو انہوں نے ماری تھی تو بیٹے کی بات کی تھی، لیکن بیٹی ہو گئی. قالت، کہنے لگی رب، اے میرے رب، انی وضعتها انثى، میں نے تو بیٹی جن لی ہے، یہ تو بیٹی ہو گئی. اچھا، واللہ اعلم بما وضعت، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں جو انہوں نے، جس کو انہوں نے جنا بیٹی ہے. ولیس الذکر کالانثی، اور نہیں ہے لڑکا لڑکی کی طرح. کیا مطلب؟
نہیں ہے لڑکا لڑکی کی طرح دو مطلب آپ کو ملیں گے. ایک مطلب یہ ہے کہ ظاہر بات ہے لڑکے کے اپنی ذمہ داریاں ہوتی ہیں, مرد کو اللہ نے کچھ اور ذمہ داریاں دی ہے, خاتون کی اپنی ذمہ داریاں ہیں, اصول ہے. اب ظاہر بات ہے لڑکی ہو گئی لیکن لڑکا الگ ہے لڑکی الگ ہے, لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہے, ایک مطلب یہ. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے منت مانی تھی, دوسرا مطلب آپ نے منت مانی تھی لڑکے کی لیکن ہو گئی لڑکی. یہ ہے تو لڑکی لیکن یہ عام لڑکوں کی طرح نہیں, اس بڑی شان والی ہے, بڑی شان والی لڑکی ہے. کل انثى وانی سمیتها مریم, اور بے شک میں نے ان کا نام رکھا ہے مریم. وانی اعیذها بک, اور بے شک میں پناہ میں دیتی ہوں ان کو آپ کے پناہ میں دیتی ہوں. وذریتها, اور ان کی اولاد کو بھی من الشیطان الرجیم, شیطان مردود سے پناہ میں دیتی ہوں. کہتے ہیں بچہ جب پیدا ہوتا ہے نا تو شیطان آ کر کے اس کو اپنا ٹیکا لگاتا ہے. یہ جو روتا ہے بچہ, یہ کہتے ہیں یہ شیطان باقاعدہ اپنا وہ ٹیکا لگاتا ہے. کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام پر ان کا اثر نہیں ہوا, اور بھی نہیں ہوا ہوگا, یہ صرف چونکہ یہاں ذکر ہو رہا ہے اس کی بات کر رہا ہوں. یہ مطلب ہے اس کا نہیں, عوام کا ذہن بھی بڑا عجیب ہوتا ہے, ان کو سمجھانا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. وہ ون وے ٹریفک چلتے ہیں, پھر جو بات سنتے ہیں بس وہ کہتے ہیں یہی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب دوسروں کے لیے, اب چاہے عیسیٰ علیہ السلام کو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو, بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہم بیچ میں نہیں لا رہے, ٹھیک ہے نا, بات کو تھوڑا سمجھنے کی کوشش کیا کریں. تو کہتے ہیں کہ وہ کیت, لیکن وہ جھلی پر ہاتھ لگا ان کا, حدیث میں جھلی پر, لیکن عیسیٰ علیہ السلام پر براہ راست ان کا ہاتھ نہیں لگا, اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا. واللہ عالم, یہ لکھا ہے حدیث میں. وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ, پس ان کو قبول کر لیا اللہ تعالیٰ نے. بس یہ سب سے بڑی چیز ہے. اللہ کے ہاں قابلیت نہیں چلتی, کیا چلتا ہے؟ قبولیت. جس کو اللہ چن لے, بس انبیاء کو اللہ قبولیت کی نگاہوں سے دیکھتے, معاشرے میں اٹھا لیتے ان کو. اس لیے اللہ سے قبولیت مانگو, اللہ ہمیں قبول کر لے. بڑے بڑے قابل گر جاتے ہیں اور بڑے بڑے کمزور لوگ قبول ہو جاتے ہیں. تو فتقبلها, پس ان کو قبول کیا ان کے رب نے, بقبول حسن, اچھے طریقے سے قبول کرنا. وانبتها نباتا, اور ان کو اللہ تعالیٰ نے بڑا کیا. انبتا اگایا, اگانے کا مطلب ان کو کی تربیت کی. نباتا حسنا, اچھی طریقے سے تربیت کرنا. وکفلها زکریا, اور ان کے کفیل بنے, ان کے زکریا علیہ السلام ان کے کفیل بنے. حضرت مریم کا جب دور تھا ان کے خالو تھے, وہ ان کے ذمہ دار بن گئے. آگے ذکر آ رہے, پوری قلمیں ڈالی اور کیا کیا, کس کا نام, یہ سب تفصیل کرا رہی انشاءاللہ. وَكُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ, کافی, اس کو کل پڑھ لیتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. ہمارے محلے میں ایک اعظم پٹیل صاحب تھے, ان کا انتقال ہوا, ان کے لیے دعا فرما, اللہ ان کی مغفرت فرما دے, ان کے درجات کو اللہ تعالیٰ بلند فرما دے, ان کے گناہوں سے عفو درگزر کا معاملہ فرما دے. جتنے بھی اموات مسلمین اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرما دے, سب کے درجات کو بلند فرما دے. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد